پوچھ لیں. یہ السفر قطعۃ من العذاب یہاں سے ہے. یہاں یہ حدیث آج پڑھا کے آپ کی ششماہی کا نصاب یہیں تک ہوگا. یعنی یہاں پر ہم سبق روک دیں گے. یہ نوع آخر منہا یہ انشاءاللہ ششماہی کے بعد پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. ترجمہ سنیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. السفر قطعۃ من العذاب، سفر یہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے جو منع کرتا ہے تم میں سے ہر ایک کو اس کی نیند سے، نوم کہتے ہیں نیند کو، اور اس کے کھانے پینے سے. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نُهْمَتُهُ، پس اگر جب تم میں سے کوئی ایک پورا کر لے اپنے سفر کے مقصد کو. کس کو؟ اپنے سفر کے مقصد کو پورا کر لے تو فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، بس اسے چاہیے کہ پھر واپس جلدی لوٹ آئے اپنے اہل خانہ میں. پھر سے ترجمہ سن لیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ سفر یہ عذاب کا ایک قطعہ کہتے ہیں ٹکڑے کو. سفر یہ عذاب کا ایک حصہ ہے، ٹکڑا ہے. صحیح ہے. یمنع احدکم، جو روکتا ہے تم میں سے کسی ایک کو یا ہر ایک کو اس کی نیند سے. نوم کہتے ہیں نیند، کہ جو روکتا ہے تم میں سے ہر ایک کو اس کی نیند سے. وطعامہ، اور اس کے کھانے سے اور اس کے پینے سے. وشرابہ، اور اس کے پینے سے. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ، پس جب پورا کر لے تم میں سے کوئی ایک نُہْمَتُهُ مِنْ وَجْهِهِ، اپنے سفر کے مقصد کو، اپنے سفر کے مقصد کو پورے طور پر مکمل کر لے تو فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، پس اسے چاہیے کہ اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹنے میں جلدی کر لے. تعجیل، یعجل مانے تعجیل کرنا، جلد بازی کرنا. فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ، پس اگر پورا کر لے تم میں سے کوئی ایک نُہْمَتُهُ مِنْ وَجْهِهِ. نہمہ کے معنی آتے ہیں نہمہ حاجت، ضرورت، مقصد، جس مقصد کے لیے سفر کیا ہے. اگر پورا کر لے تم میں سے کوئی ایک اپنے مقصد کو، اپنی ضرورت کو پورے طور پر مکمل، تو فَلْيُعَجِّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اسے چاہیے کہ جلدی لوٹ آئے اپنے اہل خانہ میں. ابھی ترجمہ سمجھ میں آئے سب ساتھیوں کو؟ اچھا، تو دیکھیں اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے متعلق ارشاد فرمایا ہے. اور اس حدیث مبارکہ میں سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا کہا گیا، ایک قطعہ کہا گیا. سفر کو عذاب کا ٹکڑا کیوں کہا گیا؟ اس کی وجوہات بھی اس حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. کہ وجہ یہ ہے کہ وہ سفر مسافر کو روکتا ہے اس کی نیند سے، اس کے کھانے پینے سے، اس کی ضروریات سے روکتا ہے. اور جب وہ سفر اپنا پورا کر لے، مقصد پورا ہو جائے، بلا مقصد یا بلا وجہ پھر نہ ٹھہرے، پھر سفر میں نہ رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ پھر فوراً جلدی اپنے گھر واپس لوٹ کر آ جائے. اب ایک بات یہاں پر یہ ہے
کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر روکتا ہے تم میں سے کسی ایک کو اس کی نیند سے، کھانے سے، پینے سے۔ یہاں تو 3 مقاصد بیان ہوئے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں اور ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ سفر اس سے بھی انسان کو روک دیتا ہے۔ یہاں ان 3 کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا کہ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو سفر میں متاثر ہوتی ہے۔ نیند جس طرح انسان اپنے گھر میں کر سکتا ہے، آرام اپنے بستر پر کر سکتا ہے، اپنی ترتیب کے مطابق کر سکتا ہے، سفر میں اس طرح نہیں کر سکتا، ضروری نہیں ہے۔ کھانا اور پینا جس طرح، جس انداز میں، جس راحت کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ انسان اپنے گھر میں کر سکتا ہے، سفر میں اس طرح ممکن نہیں ہے، مشکل ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں میسر ہوتی ہے گھر میں، لیکن وہ سفر میں نہیں۔ گھر میں پکا ہوا کھانا گھر کا ملتا ہے، سفر میں یہ چیز بھی مشکل ہوگی۔ آپ پرہیزی کھانا کھائیں گے، ہو سکتا ہے آپ کو سفر میں وہ نہیں ملے گا، یا بعض چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہوگی جو آپ کے علاقے میں تو دستیاب ہوگی، لیکن آپ جس شہر میں جا رہے ہیں، جس صوبے میں جا رہے ہیں، یا جس ملک میں جا رہے ہیں، بیرون کا سفر ہے، تو آپ کو وہ چیزیں وہاں پر شاید نہ ملے۔ بہت ساری چیزیں ایسی کھانے پینے کی ہوتی ہیں، اور جس مزاج کا کھانا بعض مرتبہ انسان کھاتا ہے کہ بھئی مرچوں والا کھانا انسان کھاتا ہے، ایسے ملک میں گیا کہ وہ لوگ مرچیں استعمال ہی نہیں کرتے، پھر کھانے پینے کی پریشانی ہوتی ہے۔ یا ہم کم مرچیں کھاتے ہیں، وہاں تیز مرچوں کا رواج ہے۔ یہ صورتحال پیش آتی رہتی ہے۔ انسان کے مزاج کا کھانا ملنا یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ انسان کو میسر ہو جائے، پریشانی ہو جاتی ہے۔ پانی تو عام طور پر میسر ہوتا ہے، لیکن یہ کھانے کا ایک حصہ ہے، تو اس کے ساتھ اس کو ذکر کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ باقی ان 3 چیزوں کو ذکر کیا، میں نے عرض کیا کہ یہ بنیاد ہے، آرام اور کھانا پینا۔ لیکن اس کے علاوہ بعض مرتبہ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ لباس جس آسانی کے ساتھ انسان اپنی مرضی کا اپنے گھر میں پہنتا ہے، سفر میں شاید آپ کے لیے مشکل ہو۔ یہاں دھلنا آسان ہے، دھلوانا آسان ہے اپنی ترتیب کے مطابق، لیکن وہاں شاید مشکل ہو جائے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ انسان کو باجماعت نماز کا ملنا، نماز جمعہ کا ملنا، عیدین کا ملنا، سفر میں بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری وجوہات ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھئی جب مقصد پورا ہو جائے تو پھر جلدی واپس لوٹ آؤ۔ بعض مرتبہ انسان بیمار ہو جاتا ہے، تو جو علاج معالجے کی سہولت انسان کو اپنے مقام پر حاصل ہوتی ہے، وہ دوسری جگہ پر نہیں ہوتی۔ تو سفر میں یہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اور ایک بات یہ ہے کہ اس سے ایک مطلب یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے، اس حدیث سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ سفر بھی انسان ضرورت کے تحت اختیار کرے، کسی مقصد کے تحت، جس کو وہ کہتے ہیں بامقصد۔ یا تو تجارتی کوئی سفر ہے، کسی سے ملاقات کے لیے سفر ہے، اپنے علاقے میں آنے جانے کے لیے سفر ہے، کوئی ضروری کسی کی عیادت کے لیے، شادی بیاہ، غم خوشی کا سفر ہے، یا بعض دفعہ انسان ویسے ہی، ایک تو حرمین شریفین کا سفر ہے، اس کا تو معاملہ ہی الگ ہے، مبارک سفر ہے انتہائی۔ اس کے علاوہ بھی بعض مرتبہ مزاج ہوتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں جا کے تاریخی جگہیں دیکھ لوں اور خاص مقامات، متبرک جگہیں دیکھ لوں، تو یہ بھی، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، انسان اگر جا رہا ہے اور جو ہے جو متبرک جگہیں ہیں، بابرکت جگہیں ہیں، انبیاء سے متعلق، صحابہ سے متعلق، بزرگوں سے متعلق، اولیاء سے متعلق، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ سفر کیے تو جا سکتے ہیں، لیکن انسان جب اپنے سفر کے مقصد کو پورا کر لے، خاص طور پر اگر کوئی اہم سفر ہے، بامقصد سفر ہوتا ہے، جیسے بعض مرتبہ تاجر جاتے ہیں، بھئی کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ لاہور جانا ہے، کسی کو اسلام آباد جانا ہے، بعض مرتبہ بیرون کے سفر بھی ہو جاتے ہیں اور بھی ضروری ہوتے ہیں۔ تو جب پورا ہو جائے تو انسان پھر بے مقصد باہر نہ رہے، گھر سے باہر نہ رہے، بلکہ جلدی لوٹنے کی کوشش کرے۔ اور یہ ایک فطری مزاج بھی ہے، انسان جب سفر پر روانہ ہوتا ہے تو کچھ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے دل میں فطری طور پر ہوتی ہے کہ بھئی میں جا رہا ہوں خیر و عافیت سے پہنچ جاؤں۔ پیچھے گھر والوں کی فکر الگ ہوتی ہے، بیوی بچوں کی، والدین کی، بہن بھائیوں کی، ان کی خیر خیریت کی فکر الگ ہوتی ہے، گھر واپس عافیت آنے کی فکر الگ ہوتی ہے۔ جہاں انسان پھر خاص طور پر اگر پہلی دفعہ جاتا ہے تو پھر وہاں کے ماحول سے متعلق اور دوسری ضروریات سے متعلق ذہن میں ایک بات سی ہوتی ہے کہ بھئی پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آئے گی۔ تو بہرحال یہ تو پکی بات ہے کہ انسان جہاں رہتا ہے، جس شہر میں، تو وہ انسان وہاں کا عادی ہوتا ہے، اس سے انسیت رکھتا ہے، محبت اور تعلق رکھتا ہے،
اور جتنا پھر انسان دور جاتا ہے اپنے علاقے سے اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں نا ایک تشویش کا پیدا ہونا ذہن میں دل میں، ساری باتیں سر اٹھاتی ہیں. شہر سے باہر جائے گا تو اس اعتبار سے بھی، صوبے سے باہر جائے گا اس سے کچھ زیادہ اندیشہ ہوگا، ملک سے باہر جائے گا تو اور زیادہ انسان تشویش کا شکار ہوتا ہے کہ بھئی معاشرت ہی الگ ہے، لوگ ہی الگ ہے، رہن سہن الگ ہے، کھانا پینا الگ ہے، سب الگ ہے، تو اب ہمیں کیا صورتحال پیش آئے گی. تو مقصد یہ ہے کہ ضروریات جس قدر بھی انسان کی ہوتی ہے وہ اس درجے میں سفر میں پوری نہیں ہو سکتی. اسی طرح ایک بات اس حدیث میں یہ ہے کہ یہ بات بھی ذہن میں آ سکتی ہے کہ پہلے زمانے کے سفر میں اور اب کے سفر میں بھی فرق ہے. پہلے زمانے میں عام طور پر سفر میں مشکلات زیادہ تھی، یا تو پیدل سفر تھا یا پھر اونٹ وغیرہ پر، بیل گاڑیوں پر، یا اس طریقے پر تھا. پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوئی، ٹرین کے ذریعے، گاڑیوں کے ذریعے، مزید ترقی ہوئی تو ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر ہے. تو اب کوئی کہے کہ بھئی اب تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، جس ملک میں ہم مہینوں میں پہنچتے تھے وہاں ہم گھنٹوں میں پہنچتے ہیں، جہاں دنوں میں پہنچا جاتا تھا تو وہاں گھنٹوں میں پہنچتے ہیں، جہاں گھنٹوں میں وہاں منٹوں میں. تو یہ بات اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ پہلے اور اب کے وسائل میں، اسباب میں، سہولیات میں زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ سفر اب بھی سفر ہی ہے. انسان چاہے کتنے ہی ذرائع اور اسباب استعمال کر لے لیکن سفر سفر ہے. اور ٹھیک ہے پہلے زمانے میں اسباب اور وسائل یقیناً کم ہوں گے اور اب اسباب اور وسائل زیادہ ہے، لیکن جو راحت انسان کو گھر میں ہوتی ہے وہ اب بھی سفر میں نہیں ہو سکتی. جو ضروریات انسان کی اپنے مقام پر پوری ہو سکتی ہے سہولت کے ساتھ، وہ اب کے سفر میں بھی نہیں ہو سکتی. چاہے کتنی ہی سہولیات والا انسان دوسرے ملک چلا گیا، بیرون شہر، بیرون ملک، وہاں اعلیٰ سے اعلیٰ ہوٹل مل گیا، کمرہ مل گیا، لیکن دیکھیں ہے تو ایک مسافر نا. بہت ساری ضروریات ایسی ہوگی، راحتیں ایسی ہوگی جو انسان کو اپنے گھر میں تو میسر ہوگی وہ راحتیں اور وہ ضرورتیں، لیکن وہ راحت اور وہ ضرورت وہ اس سفر میں مہیا نہیں ہوں گی. اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے پہلے زمانے اور اب زمانے میں فرق تو ہے، لیکن انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے. بعض انسان ہوتا ہے وہ سفر میں زیادہ پریشانی محسوس نہیں کرتا، اس کو زیادہ فرق نہیں پڑتا، لیکن بعض حساس طبیعت کے ہیں یا نازک مزاج کے ہیں کو بہت زیادہ جو ہے اگر کتنی ہی سہولیات والا ہو. اب اگر مزاج کا فرق ہے نا، کوئی آدمی اگر ٹرین کے ذریعے بھی کرے گا، بس کے ذریعے، لیکن وہ سفر کا عادی ہو جاتا ہے، یا عادی ہوتا ہے یا اس کا مزاج ایسا بنا ہوا ہوتا ہے. اور کوئی آدمی ایسا ہے کہ وہ اگر جہاز میں بھی کرے لیکن اس کو ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک طبیعت میں ایک وہ ہوتی ہے نا نزاکت بعض دفعہ ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ سفر کیا ہے، سفر بہرحال سفر ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ السفر قطعۃ من العذاب. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو سفر پر جانے لگے، نکلے، دو باتوں کا وہ بہت زیادہ اہتمام کریں. دو باتوں کا، ایک یہ کہ غصے کو بالکل ختم کر دیں. غصہ انسان کے سفر کو متاثر کر دیتا ہے. اگر پھر خاص طور پر اگر سفر تفریح کے لیے ہے، تفریح کی نیت سے ہے، یا بزرگوں کی زیارات کی نیت سے ایک مبارک سفر ہے، تو اس میں انسان خاص طور پر پھر غصے سے اور ان چیزوں سے اجتناب کرے. دوسرا، انسان اس میں آرام طلبی کم سے کم کرے. جیسے گھر میں ہے نا، چلے بھئی اس وقت تو میرا آرام کا دل چاہ رہا ہے، سفر میں ایسا نہیں ہوگا. اور پھر خاص طور پر سفر دو طرح کے، ایک ہوتا ہے اجتماعیت کے ساتھ، گروپ کے ساتھ، پورا ایک وفد ہے، ڈیلیگیشن ہے یا گروپ ہے. اور ایک ہے چلے بھئی ساتھی ہے، میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ ایک دو چار دوست ہے، اس میں پھر بھی چل جاتا ہے کہ چلے ہم مزاج دوست ہے، چلو بھئی میں تھوڑا آرام کر رہا ہوں، انہوں نے میرے مزاج کی رعایت رکھی، وہ بھی رک گئے. لیکن اگر آپ پورے گروپ کے ساتھ ہیں تو یاد رکھیں کہ پھر تو انسان ایک دوسرے سے جڑ جاتا ہے. اب 50 افراد ہیں، اس میں سے میں نے کہا بھی میں آرام کر رہا ہوں اور کہیں اور روانگی ہے، تو سب کے سب 49 افراد میری وجہ سے پریشانی کے اندر مبتلا ہوگا. آپ حضرات نے بھی اس کا تجربہ کیا ہوگا بعض مرتبہ حج عمرے میں، خاص طور پر حج میں جو زیارات کے لیے اجتماعی طور پر لے جاتے ہیں پورے گروپ کی شکل میں نا، بعض دفعہ بھی لے گئے، یہ منی ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ عرفات ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ فلاں ہے. تھوڑی دیر کے لیے بھئی 10 منٹ آپ اتر جائیں اور 10 منٹ میں آپ بس کے پاس آ جائیں. اب اس میں سے بعض حضرات ماشاءاللہ چلے گئے، آدھے گھنٹے بعد آ رہے ہیں. یہاں بس والے سب جو ساتھی ہے وہ ناراض بھی ہو رہے ہیں، صلواتیں بھی سنا رہے ہیں، مبارک جگہ ہے. اب اس میں بدمزگی بھی ہوگی، ساتھی غصہ بھی کریں گے، تو اب ایک کی وجہ سے کیا ہو گئی، سب کو تکلیف ہو گئی. اور ایسا ہوتا ہے، آپ حضرات نے دیکھ
تو وہاں پر انسان مزاج پھر اجتماعیت کے ساتھ چلنے کا بنائے کہ اجتماعیت کی رعایت رکھے کہ اب چلے بھائی میرا مزاج یہ ہے کہ بھائی ابھی میں تھوڑا سا اور میں نے صحیح طور پہ جگہ دیکھی نہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی آگے چلنا ہے، روانہ ہونا ہے، اور میری وجہ سے میں نے سب کو روک لیا. تو اجتماعیت کے ساتھ انسان جب چلے تو پھر مزاج. اسی طریقے سے بعض مرتبہ ایک انفرادی میں تو چلیں، باہر آپ گئے آپ نے اپنی مرضی کا کھانا لے لیا. بعض مرتبہ انسان سفر کرتا ہے تو بھائی کھانا پینا پیکج میں شامل ہے، وہ تو پھر ظاہری بات ہے جو چیز ہوگی وہی ہوگی. وہاں اب اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی آج یہ ہے اور مجھے تو یہ نہیں کھانا، مجھے تو فلاں چیز کھانی ہے، اب 100 افراد گروپ میں ہے، 100 میں سے 99 کو چھوڑ کر وہ مجھے ایک کے لیے تو انتظام نہیں کریں گے یا کر بھی نہیں سکیں گے، بہت مشکل ہوگا. تو یہ بہت ساری باتیں اور یہ چیزیں سفر میں ہوتی ہے. اسی کو اگر دیکھا جائے تو دیکھ کتنی جامع حدیث ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا سفر قطعۃ من العذاب. ہو سکتا ہے ساتھی بھی مزاج والے نہ ہوں، مزاج میں موافقت بعض مرتبہ نہیں ہوتی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ سب ساتھی ہم مزاج ہو. ٹھیک ہے اگر دوست ساتھی جا رہے ہیں 2 4 8 تو وہ مسئلہ نہیں، لیکن اگر اجتماعیت کے ساتھ جا رہے ہیں اس میں ہر مزاج کا ساتھی ہوگا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں ضروری نہیں ہے کہ سب طاقتور اور نوجوان ہوں، صحت مند ہوں. آپ حضرات کی طرح سب جوان نہیں ہوں گے، ہماری طرح بوڑھے بھی ہوں گے. جی ہاں، ہو سکتا ہے بھئی کسی کو اترنے میں چڑھنے میں اور کسی کو چلنے میں تکلیف ہو، دیر لگے. میں کہوں بھئی آپ جلدی آ جاؤ، آپ کیا کر رہے ہو اتنا ٹائم لگا رہے ہو. اب وہ ہے معذور، وہ ہے بیمار، بوڑھا ہے یا خواتین ہے، تو سب کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے چلنا ہوگا. اجتماعیت میں ساری چیزیں دیکھنی ہے سفر میں. اب میں ہوں چلے بھئی مثال کے طور پر کوئی جلدی سے جا کر چلا گیا، دوڑ کر چلا گیا، کوئی ساتھی ہے نوجوان ساتھی ہے بیٹھے ہوئے، لیکن اب اگر اس میں کوئی بیمار بھی ہوگا یا کمزور ہوگا تو سب کے مزاج کی رعایت رکھنی ہے. تو یہ ساری باتیں انسان کو سفر میں پیش آتی ہے. اور خاص طور پر جیسے پھر سفر میں جو امیر ہوتا ہے یا رہبر ہوتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسی زار الطالبین میں روایت آئے گی نا کہ امیر القوم یہ سید القوم فی السفر خادمہم. نیچے دیکھیں تیسرے نمبر کی نوع آخر منہا 40 نمبر نظر آئی، سید القوم فی السفر خادمہم نظر آئی. ہاں کہ جو سردار ہوگا نا یا امیر ہوگا، امیر وہ سفر میں خادم ہوگا ان کا. اس کے 2 مطلب ہے، جب پڑھیں گے تب بیان کر لیں گے، بس ابھی اختصار کے ساتھ چونکہ اس کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ جو امیر ہوگا وہ اپنے آپ کو حکمران نہ سمجھے، آمر نہ سمجھے کہ بھئی تم یہ کرو تم یہ کرو، اس سے یہ خدمت لے رہا ہے اور خود آرام سے بیٹھا ہوا ہے. نہیں، امیر ہی اصل خادم ہے. اور ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جو خدمت کرنے والے ہیں وہ اصل امیر ہے. دونوں مطلب اس کے بیان کیے گئے ہیں کہ سید القوم فی السفر خادمہم، امیر سردار بڑا وہ ہے جو خدمت کرنے والا ہے. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو امیر ہوگا وہی اصل میں خادم ہو، اس کا مزاج خدمت والا ہو. تو سفر میں اسی طریقے سے انسان اس بات کی بھی رعایت رکھے کہ خدمت کا مزاج بنائے، صرف مخدوم بننے کی کوشش نہ کرے کہ نہ جو ہے اپنا سامان بھی کسی دوسرے سے، الا ہے کہ کوئی معذور ہے، بوڑھا ہے، بیمار ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن اگر کوئی تندرست صحت مند ہے لیکن نہ وہ کسی چیز کو ہاتھ لگا رہا ہے، نہ کسی خدمت میں حصہ لے رہا ہے، تو یہ چیز بھی بہرحال اخلاقیات کے بالکل خلاف ہے. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مزاج کے تو خلاف ہوں گی لیکن سفر میں اس کو اختیار کرنا ہوگا. میں نے کہا نا کہ سفر میں انسان کو ہر چیز گھر کی طرح میسر نہیں آئے گی، چاہے وہ کھانا ہے، پینا ہے، آرام ہے، کپڑے ہیں، دیگر ضروریات ہے، اسباب ہے. تو سفر میں وہ بات نہیں ہوتی. تو انسان اس اعتبار سے پھر اپنا مزاج بھی بنا لے. اسی طریقے سے برداشت کرنے کا مزاج سفر میں رکھے. بہت ساری باتیں انسان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے لیکن وہ برداشت کرنی پڑتی ہے. اور شیطان تو لگا ہوا ہے نا انسان کے ساتھ، وہ اکثر یہ کوشش کرتا ہے. اور پھر جب ایک سفر اختتام کی طرف ہوتا ہے، آپ غور کر لیں، شیطان کسی نہ کسی طریقے سے ان ساتھیوں میں لڑائی کی کوشش کروائے گا. بعض مرتبہ تو حج اور عمرے کا مبارک سفر ہوتا ہے، یہ نا ہم جاتے ہیں پاکستان والے خاص طور پر، جب واپس آتے ہیں پھر ہم کیسی دکم پیل کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ، وہ تم نے بھئی ٹرالی آگے کر لی، تم کیسے لائن میں آگے بڑھ گئے. حج کر کے تازہ تازہ ہم آ رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. حج کر کے آ رہے ہیں اور واپسی میں آتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ گتم گتا ہو گئے ایئرپورٹ پہ. کتنا بڑا عمل ہم نے کیا، حج کا سفر، عمرے کا سفر، مبارک سفر. یہ ایک حقیقت عرض کر رہا ہوں. تو یہ شیطان کیا کرتا ہے، پھر آپس میں لڑواتا ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پھر ہمیں غصہ آتا ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان میں بطور مزاح کے فرماتے تھے کہ خاص طور پر جب اختتامی آخری واپسی کے دن آتے ہیں، چونکہ حاجیوں کے پاس وہ ریال بھی کم ہو جاتے ہیں، ختم ہونے لگتے ہیں، تو پھر غصہ آتا ہے.
تو بہرحال پھر انسان آپس میں الجھتا بھی ہے، اور پھر خاص طور پر جو مبارک سفر ہے یا جو بھی سفر ہو تو اس میں انسان برداشت کا مزاج بھی رکھے، آپس میں موافقت کا مزاج بھی رکھے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان جب اپنے سفر کے مقصد کو اور ضرورت کو پورا کر لے تو پھر بلا مقصد نہ ٹھہرے، بلا ضرورت۔ اب 3 دن میں میری ضرورت پوری ہو گئی، تجارت تھا، کام تھا، آفس کا کام تھا، ضرورت تھی، جو بھی تھا میں نے وہ پوری کر لی، میں نے کہا چلو 1-2 دن اور ٹھہر جاتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ جتنی جلدی ہو سکے انسان فوراً واپسی کر لے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بند کرنا۔